میرے شوہر اسکول ٹیچر تھے، تنخواہ کم اور مہنگائی بہت زیادہ، بڑی دقتوں سے وقت گزارا۔ میرے سرتاج کی آرزو تھی کہ بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں، لیکن اصغر کو تعلیم کا زیادہ شوق نہ تھا۔ اس نے جوں توں FA پاس کیا اور پھر الیکٹریشین کا کورس کرنے کی خواہش ظاہر کی، تو ہم نے یہی بہتر جانا کہ کچھ ہنر سیکھ جائے تاکہ کل کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ یوں بھی اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے روپیہ درکار تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا۔ 2 وقت عزت کی روٹی میسر تھی، اسی پر قناعت کر لی تھی۔ ایک سرکاری ٹیکنیکل ادارے سے اصغر نے کورس مکمل کر کے ڈپلومہ حاصل کیا، تو انہی دنوں سعودی عربیہ میں ضرورت الیکٹریشین کا اشہار شائع ہوا۔ یہ کسی بڑی کمپنی کی طرف سے تھا۔ اصغر نے اپلائی کر دیا۔ خوش قسمتی سے اسے بیرون ملک جا کر ریال کمانے کا سنہری موقع مل گیا۔ بے شک اس کی جدائی شاق تھی، مگر دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ وطن میں رہ کر FA پاس کو چپڑاسی کی ملازمت بھی سفارش سے ملتی تھی۔ میں نے دل پر جبر کیا اور اسے سعودی عربیہ جانے کی اجازت دے دی۔ اصغر نے خوب محنت سے کام کیا اور ہر ماہ معقول رقم گھر بھجوانے لگا۔ اس کی تنخواہ پاکستان میں زیادہ ہو جاتی تھی اور رقم کئی گنا بڑھ جاتی تھی۔ یوں ہمارے حالات تیزی سے بہتر ہونے لگے۔ مجھے بیٹے کی شادی کی فکر تھی۔ روپیہ پس انداز کرتی رہی تاکہ جب اصغر آئے تو اس کی شادی کے اخراجات موجود ہوں۔ 3 سال بعد چھٹی ملی اور اس نے آمد کی خوشخبری دی۔ جب وہ آیا تو کچھ رشتہ دار مبارکباد دینے آئے کہ بیٹا خیر و عافیت سے آ گیا ہے۔ ان میں ایک ایسی فیملی بھی تھی جو میرے خاوند کے جاننے والے لوگ تھے۔ ان کی لڑکی 9ویں جماعت کی طالبہ تھی، اپنی ماں کے ہمراہ آئی تھی۔ اس کا نام لائبہ تھا۔ وہ مجھے پسند آ گئی۔ یہ ہماری طرح کے لوگ تھے، تبھی میں نے لائبہ کو بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اصغر کے آتے ہی میں نے اس کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ پہلے تو وہ شرمایا، یہ عذر بھی دیا کہ ابھی مالی حالات اور بہتر کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا شادی کا خیال فی الحال نہیں آیا ہے، لیکن میں نے اسے راضی کر لیا، یہ کہہ کر کہ لڑکی بہت اچھی ہے، اگر ہم نے دیر کر دی تو اس کا رشتہ کہیں اور ہو جائے گا، پھر ایسی اچھی لڑکی نہ ملے گی۔ لائبہ کے گھر والے رشتہ دینے پر راضی ہو گئے۔ جھٹ پٹ رشتہ طے کر کے منگنی کی رسم بھی کر دی اور رخصتی کے لیے 1 سال کی مہلت مانگ لی۔ 1 ماہ چھٹی گزار کر اصغر واپس سعودیہ لوٹ گیا۔ اس دوران اصغر کی تنخواہ سے میں نے اس کے ہونے والی دلہن کے لیے زیورات اور بری بنوا لی۔ اصغر نے آنے میں دیر لگا دی، جبکہ ہماری طرف سے خطوط کا تانتا بند گیا۔ 2 سال بعد وہ آ گیا اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس دوران میں مسلسل بیٹے کے سامنے لائبہ کی تعریفیں کرتی رہتی تھی کہ لڑکی بہت نیک اور نیک سیرت ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اور ایسی لڑکی تو قسمت والوں کو ملتی ہے، تاکہ اس کے دل میں اپنی ہونے والی دلہن کے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ اصغر کی چھٹی زیادہ نہیں تھی، لہٰذا 1 ماہ کے اندر اندر شادی ہو گئی اور لائبہ دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ وہ ایک خوش شکل لڑکی تھی اور دلکش شخصیت کی مالک تھی۔ اصغر کو اپنی دلہن بہت اچھی لگی، وہ اس کے پیار میں کھو گیا۔ 1 ماہ تو پلک جھپکتے گزر گیا۔ اصغر کے واپس جانے کا دن آ گیا۔ چونکہ وہ فوری طور پر لائبہ کو ساتھ نہ لے جا سکتا تھا، تبھی ہمارے سپرد کر کے چلا گیا اور جاتے ہوئے کہا کہ امی جان، یہ میری امانت ہے آپ کے پاس، اس کا بہت خیال رکھنا۔ اصغر بیوی کو ہر ہفتے فون کرتا اور ہر ماہ علیحدہ رقم بھی ارسال کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جب اس کا کوئی دوست سعودی عربیہ سے پاکستان آتا تھا، وہ لائبہ کے لیے قیمتی تحفے بھی بھجواتا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی کہ میں اس کی ماں تھی جس نے اسے جنم دیا، پالا پوسا، پروان چڑھایا۔ وہ میرے لیے کچھ بھیجنے کی بجائے سبھی کچھ لائبہ کے لیے بھجواتا تھا۔ اس پر میں کچھ رنجیدہ سی رہنے لگی تھی، اور جب بھی اس کا فون آتا لائبہ دوڑ کر ریسیور اٹھاتی، پھر بات چیت کر کے رکھ دیتی۔ اصغر بہت کم مجھ سے بات کرتا تھا اور میں بیٹے کی اصلاح تعلقی پر بہت اداس رہنے لگی تھی۔ ایک روز ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو پوسٹ مین تھا۔ اس کے ہاتھ میں لفافہ تھا جو لائبہ کے نام تھا۔ یہ کس کا خط ہو سکتا ہے، جبکہ بہو کے والدین، بھائی بہن سب اسی شہر میں رہتے تھے؟ یہ سوال بے معنی نہ تھا۔ تبھی خط لائبہ کے حوالے کرنے کی بجائے میں نے چھپا لیا، اور جب رات کو سب سو گئے تو تنہائی میں کھول کر پڑھنے لگی۔ یہ کسی مرد کا خط تھا جس نے لائبہ کو محبت نامہ ارسال نہیں کیا تھا، بلکہ لکھا تھا کہ لائبہ کا ماضی داغدار ہے اور یہ لڑکی پاک دامن نہیں تھی۔ خط پڑھ کر میں پریشان ہو گئی۔ اس دن میرے دل میں خیال آیا کہ خط بلا وجہ کسی نے تحریر نہیں کیا۔
رائی کا پہاڑ بنانے کے لیے بھی رائی کا ہونا لازم ہے۔ خط کسی بدخواہ نے ضرور تحریر کیا تھا، مگر یہ تو مانی ہوئی بات تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور تھا، اور ماضی میں ایسا کوئی سانحہ بھی ہو گزرا تھا جس کی وجہ سے یہ خط ہمیں بھجوانے کی نوبت آئی تھی۔ اب روز صبح و شام ایک ہی بات بے سکون رکھتی کہ نہ جانے لائبہ کا ماضی کیسا ہوگا۔ کاش کہ میرے پاس جادو کا کوئی ایسا گلوب ہوتا جس میں جھانک کر میں اپنی بہو کا ماضی دیکھ سکتی۔ جوں جوں دن گزر رہے تھے الجھن بڑھتی جاتی تھی اور میں بہو کو شک و شبے کی نظروں سے تکتی جاتی تھی۔ غرض یہ کہ ایک عجب سی بے سکونی نے دل میں گھر کر لیا اور میرا دماغ معوف رہنے لگا۔ ان بیمار سوچوں نے بالآخر مجھے بھی بیمار کر دیا۔ چہرے سے خوش اور شادابی رخصت ہو گئی، وحشت سی برسنے لگی۔ پاس پڑوس سے عورتیں ملنے آتی تو مجھے حیرت سے دیکھتی تھی۔ وہ سمجھتی تھیں شاید کہ بہو مجھے پسند نہیں ہے یا پھر میں بہو سے ناخوش ہوں۔ ایسی بات نہ تھی، میری بہو سگھڑ، با ادب اور با اخلاق تھی۔ وہ سوجھ بوجھ والی لڑکی تھی، میری عزت کرتی تھی اور شکایت کا کوئی موقع نہیں دیتی تھی۔ لیکن میں ہی اس گمنام خط کی وجہ سے ایک ذہنی عارضے میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ہر وقت بس یہی ایک سوال پریشان کرتا رہتا تھا کہ